السلام علیکم۔ آج ہم تیسرے چیپٹر کا جو ہے سیونتھ کے تیسرے چیپٹر کے سائنس کے سیونتھ کے تیسرے چیپٹر کا دوسرا لیکچر پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم ٹرانسپلانٹیشن پڑھ رہے ہیں۔ سائنس ہیز میڈ گریٹ ایڈوانسمنٹ ان میڈیکل سائنس، کہ سائنس جو ہے میڈیکل کی دنیا میں بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ اے نیو فیلڈ ان بایو میڈیکل سائنس ہیز بین اسٹیبلشڈ، بہت سارے نئی چیزیں بایو میڈیکل سائنس میں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، دریافت ہو چکی ہیں۔ اٹ از ٹرانسپلانٹیشن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں ٹرانسپلانٹیشن انوالو دا ریموول آف باڈی پارٹس، یہ کیا کام کرتی ہے؟ انوالو دا ریموول آف باڈی پارٹس organs or tissue from one person and implanting them into the body of another person with dysfunctional body parts۔ یہ ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں ایک جسم کے اعضاء کو دوسرے جسم کے اعضاء میں فٹ کرنا، لگانا، اس کو ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں۔ یعنی امپلیمنٹیشن بھی اسے کہتے ہیں، یعنی دوسرے کے جسم میں ایک جسم سے نکال کر ایک عضو، مثلا یہ بازو ہے، ایک جسم سے نکال کر جس کا خراب ہے اس کو لگا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں۔ یعنی منتقلی ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقلی کو ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں۔ sometimes artificial organs or tissue are also transplanted۔ کچھ جو ہے آج کل آرٹیفیشل آرگنز بھی بنائے گئے ہیں، جیسے بازو آرٹیفیشل، ٹانگ آرٹیفیشل بنا کے لگا دی جاتی ہے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں۔ frequent types of transplantation، the most frequent type of transplantation are، اب ٹرانسپلانٹیشن کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹائپس پڑھ رہے ہیں۔ اسکن ہے سب سے پہلے، ٹریٹمنٹ فار سیور برنز، یعنی یہ کس کے علاج کے لیے؟ جن کی جلد جل جاتی ہے تو ان کے علاج میں اس کو لایا جاتا ہے، اس ٹرانسپلانٹیشن کو۔ کڈنی، الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ آف ڈائلیسس ان کیسز آف کڈنی فیلور، اگر ایک بندے کی کڈنی فیل ہو جائے تو دوسرا بندہ اپنی کڈنی اس کو دے دے تو اس کو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں۔ لیور ٹریٹمنٹ فار لیور فیلور، اگر لیور فیل ہو جائے تو دوسرے کا لیور لگایا جائے، اس کو لیور ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں۔ بون میرو ٹریٹمنٹ آف انکوریبل ڈیزیز ان چلڈرن، یہ بچوں میں بون میرو کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں جو ہے بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کے ذریعے ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ برین پیک میکر، a brain stimulator that order to relieve depression and epilepsy۔ اب کیا ہے، کچھ بچے جو ہیں یا کچھ اسٹوڈنٹس، کچھ جو بندے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے کسی بھی دماغ کو جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ برین پیس میکر۔ اب ہے ہارٹ پیس میکر، کیپ دا ہارٹ بیٹ نارمل، یہ کیا کرتا ہے؟ ہارٹ بیٹ کو نارمل رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل ہارٹ، ایئر، آئی، لمبس، لیور، پینکریاز، یورینری بلیڈر اینڈ ادر آرگنز ول سون بی frequently transplanted to overcome the problem of shortage of organ donor۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آنکھوں کے، دل کے، کانوں کے اور مختلف چیزوں کے بھی ٹرانسپلانٹیشن وجود میں آ جائے گی، کیونکہ فی الحال ڈونرز کی کمی ہے، جو ہی ڈونر زیادہ ہو جائیں گے تو ان کی تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی۔ واٹ از ڈائبیٹس؟ ڈائبیٹس از اے ڈیزیز ان وچ بلڈ گلوکوز لیول آر ابو نارمل۔ ڈائبیٹس ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے گلوکوز کا لیول جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نارمل سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ موسٹ آف دا فوڈ یو ایٹ کنورٹ انٹو گلوکوز فار یوز فار انرجی۔ کیا ہوتی ہے؟ جو آپ خوراک کھاتے ہیں اس کو گلوکوز میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ انسانی جسم کی انرجی لیول برقرار رہے۔ یور پینکریاز پروڈیوس اے کیمیکل انسولین، آپ کا پینکریاز جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انسولین پیدا کرتا ہے۔ ٹو ہیلپ دا گلوکوز کنورٹ انٹو اسٹوریبل فارم، تاکہ زیادہ سے زیادہ گلوکوز پیدا ہو جائے۔ ٹو ہیلپ گلوکوز
وہ مدد اور پھر مدد بھی کرتا ہے گلوکوز کو کنورٹ کرنے میں انٹو اسٹوریبل فارم میں، یعنی دو صورتوں میں اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. ایک صورت ہوتی ہے جس میں اسٹور ہوتا ہے، دوسری ہوتی ہے جو استعمال ہوتی ہے. وہ جو استعمال ہوتی ہے اس میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے کہ جو استعمال کے قابل نہ ہو یعنی اسٹور کے قابل ہو اس کو بھی یہ علیحدہ سے بناتے ہیں. When someone has diabetes, her body does not make enough insulin to convert food into glucose. جس بندے کو بھی ڈائبیٹس ہو جائے اس کا مطلب ہے اس کا جو ہے یعنی اس کے اندر انسولین نہیں بن رہی اور اس کے اندر جو ہے کیا ہے انف انسولیٹ یعنی اتنی انسولین نہیں ہے کہ گلوکوز پیدا ہو سکے. گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے ڈائبیٹس ہو جاتی ہے. This raises the level of glucose in blood. اسی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے گلوکوز کا لیول جو ہے وہ انسانی جسم کے اندر بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو ڈائبیٹس ہو جاتی ہے. اچھا کمپلیکیشنز ریلیٹڈ ٹو ڈائبیٹس. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈائبیٹس کے ریلیٹڈ ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں. فالوئنگ کمپلیکیشنز آر ریلیٹڈ ٹو ڈائبیٹس: ہارٹ ڈیزیزز، کڈنی فیلئر، بلائنڈنس اور بلری ویژن. یہ ایسی چیزیں ہیں یعنی اگر جس بندے کو ڈائبیٹس ہو جائے اس کو یہ بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، یعنی ان میں یہ چیزیں آنے کا خطرہ ہوتا ہے. کون سی؟ یعنی جس بندے کو بھی ڈائبیٹس یعنی شوگر ہو جائے، جس بندے کو بھی ڈائبیٹس ہو جاتی ہے اس کو یہ چیزیں اس کی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. یعنی ہارٹ ڈیزیز یا تو وہ دل کا مریض ہو جاتا ہے، کڈنی فیلور یعنی اس کی جو ہے کڈنی فیل ہو جاتی ہے، بلائنڈنس اور بلری ویژن اسے کم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ڈیزیز ریلیٹڈ ٹو نروز یا اس کی رگیں خراب ہو جاتی ہیں، فیٹ خراب ہو جاتے ہیں، اسکن، ٹیتھ اینڈ گمز، دانت یا گمز بھی خراب ہو جاتے ہیں. سمپٹمز آف ڈائبیٹس کیا ہیں؟ Following symptoms may be present in a diabetic patient: frequent urination especially at night. کیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیشاب آئے گا. ایکسیسو تھرسٹ اس کو پیاس لگے گی. unexplained weight loss اس کا جو ہے وزن کم ہوگا. ایکسٹریم ہنگر زیادہ بھوک لگے گی. بلڈ ویژن اسے نظر کم آئے گا. اسی طرح باقی جو ہیں پینفل کیوز، مور انفیکشن دین یوزول، sores that are also slow to heal, very dry skin اس کی خشک جو ہے جلد جو ہے خشک رہنا شروع ہو جائے گی. پیاس لگے گی، اس کو غصہ بھی آ سکتا ہے. اسی طرح مختلف اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. رسک فیکٹر فار ڈائبیٹس. اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں؟ وہ ہے ہائی کولیسٹرول لیول. اگر اس کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ کیا ہے ہائی ہو جائے. ہائی بلڈ پریشر ہائی. اوبیسٹی یا اسے جو ہے فزیکل ان ایکٹیویٹی، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ کرے. فیملی ہسٹری، یا تو اس کی فیملی میں پیچھے کیا ہے اس کو جو ہے کسی نہ کسی کو ڈائبیٹس ہوگی تو اس کو بھی ڈائبیٹس اس کی وجہ سے اس میں منتقل ہو جائے گی. ہاؤ ڈیز کولیسٹرول انکریز ان ونز بلڈ. کسی کے بلڈ میں جو ہے ڈائبیٹس یا یہ کیا ہے کولیسٹرول کیسے انکریز ہو سکتی ہے. واٹ از دا کنکوینٹ ریزلٹ آف ہائی کولیسٹرول ان بلڈ. اگر کولیسٹرول زیادہ ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. How can you reduce your risk for diabetes? You can do a lot to reduce your chances of getting diabetes. آپ ڈائبیٹس کو کم کرنے کے لیے یا آپ چاہتے ہیں آپ کو ڈائبیٹس کی بیماری نہ ہو تو یہ کام انجام دیں. ٹیک فوڈ ود لو فیٹ. ایسی خوراک کھائیں جس میں فیٹ چربی کم ہو. اینڈ کیلوریز کٹ. یوز آف سویٹ. میٹھا کم کھائیں. ٹیک ریگولر ایکسرسائز. روزانہ ورزش کریں. بی فزیکلی ایکٹیو ان یور ڈیلی روٹین. اپنی ڈیلی روٹین میں فزیکل ایکٹیویٹیز کو شامل رکھیں. مینٹین اے ریسپانسبل باڈی ویٹ. اپنا باڈی ویٹ بھی صحیح متوازن رکھیں. واٹ از ایستھما. ایستھما کیا ہے؟ ایستھما از اے ڈس آرڈر آف لنگز. یہ یعنی گردوں کا خراب ہو جانا ہے. وچ کازز اٹیک آف ویزنگ، شارٹنیس، چیسٹ ٹائٹنیس اینڈ کافنگ. جس کی وجہ سے کون سی جو وجہ بنتا ہے یعنی آپ کو جو ہے سانس لینے میں دشواری ہوگی. آپ کی چیسٹ میں جو ہے آپ کو جو ہے جکڑا ہوا محسوس کریں گے، یعنی کچھ آپ محسوس کریں یہاں موجود ہے.
ایسی ہی مختلف علامات آپ کو محسوس ہوں گی. دیز ٹائیگرز آر وٹ کازز استھما, استھما کے کیا وجہ ہے. نو ون نو ایگزیکٹلی وٹ کازز استھما, کوئی نہیں جانتا کہ استھما کی اصل وجہ کیا ہے. دا تھنگز دیٹ سیٹ آف استھما سمپٹمز آر کالڈ ٹریجر, جو زیادہ تر وجوہات آج کل سامنے ہیں. دیز ٹریگرز آر ایوری ویئر, یہ وہ وجوہات ہر جگہ پائی جاتی ہیں. ہیئر آر فیو کامن ٹریجر, کچھ ہم جو ہے کامن عام سی بیان کرتے ہیں. ڈسٹ مائٹس, گرد و غبار جہاں پہ زیادہ موجود ہو وہاں پہ استھما ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. مولڈ, پولن, چاک ڈسٹ, یعنی یہ وائٹ سے چاک جو ہوتے ہیں ان کی ڈسٹ سے بھی ہو جاتے ہیں, یا جیسے چونا ہوتا ہے اس کی ڈسٹ سے بھی, اسی طرح سمجھ لیں وہ اسی قسم کی ایک چیز ہوتی ہے. سٹریس یعنی زیادہ انسان کے اوپر بوجھ. کوک راکس, کیٹ اینڈ ڈاگز, جہاں پہ کیٹس اور ڈاگز زیادہ ہوں. سگریٹ اسموکر جو ہوتے ہیں ان کو بھی استھما کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ویدر یا ماحول آلودگی زیادہ ہے. ایکسٹریملی ہاٹ اور ہیومیڈیٹی, یا زیادہ موسم جو ہے آپ کا گرم رہتا ہے تب بھی آپ کو استھما ہونے کا خطرہ ہے. سمپٹمز کیا ہیں. فالوئنگ آر سمپٹمز آف این استھما اٹیک. کاف, آپ کو جو ہے کافنگ زیادہ ہوگی, یعنی آپ کو جو ہے وہ ہے چھینکیں اور کھانسی وغیرہ زیادہ آئے گی. شارٹنیس آف بریتھ, آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی. ویزنگ ہوگی, یعنی ویزنگ ہوتا ہے سانس لینے میں آپ کو خرخراہٹ کا ہونا. بلشنگ کلر آف لپس اینڈ فیس, آپ کے لپس اینڈ فیس کا کلر جو ہے وہ بلش یعنی زرد ہو جائے گا. چیسٹ پین آپ کو ہوگا. سویٹنگ ہوگی, یعنی زیادہ سے زیادہ پسینہ وغیرہ آپ کو آئے گا. سیور استھما اٹیک میں لیڈ ٹو ڈیتھ, اس سے بچیں, استھما آپ کو موت تک بھی پہنچا سکتا ہے. اب آخری چیز ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اگلا سیکشن ریویو ہے. ہاؤ ٹو مینیج استھما, کو کیسے مینیج کریں. اٹ از ناٹ ایزی ٹو کیور استھما بٹ ون کین پلان ٹو کیپ نارمل اینڈ ایکٹیو ایون ود استھما, لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس کو نارمل رکھا جا سکتا ہے. لرن وٹ ٹریجر یور استھما اٹیک, یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کون سی وجہ سے آپ کے اوپر استھما نے اٹیک کیا ہے. ٹرائی ٹو اوائڈ دم, جس وجہ سے آپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس سے اوائڈ کریں, اس سے بچیں. یوز پلینٹی آف واٹر, زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. اٹ ول گیو یو ریلیف, اس سے آپ کو تھوڑا سکون محسوس ہوگا. کنسلٹ یور ڈاکٹر, اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اباؤٹ دا یوز آف این انہیلر, اپنے انہیلر کو استعمال کرنے کے لیے. فار کوئک ریلیف اور پراپر میڈیکیشن, اور پراپر میڈیکیشنز کے لیے اور انہیلر جو استھما کے مریض استعمال کرتے ہیں اس کے لیے اپنے ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں. اس کے بعد سیکشن ریویو ہے, انشاءاللہ یہ گروپ میں بھیج دوں گا.